بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطہن ما یعرفن من الغلس۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 598۔ نماز کے اوقات زیر بحث ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ نماز کے اوقات تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے۔ عربی زبان میں یہ جو اوقات کے نام ہیں یہ بالکل متعین ہے، اور جس طرح سے زبان کے الفاظ منتقل ہوتے ہیں اپنے معنی کے ساتھ، بالکل ایسے ہی منتقل ہوئے ہیں۔ ہر شخص جو عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے، لیکن ان میں ایسا نہیں ہے کہ بس وقت ہوتے ہی نماز پڑھی جاتی ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے۔ لوگ کن اوقات میں نماز پڑھیں تو اچھا ہوگا، کن نمازوں میں پہلے وقت کی رعایت ہو جائے تو یہ زیادہ باعث اجر ہوگی، کن میں تاخیر موزوں ہوگی، اور یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، یعنی آپ کا نمونہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دین آپ لے کے آئے تھے اس پر آپ خود بھی عمل کرتے تھے۔ یہ روایتیں اس دوسری چیز کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں، یا بیان کرنے والے کسی ضرورت کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صبح پڑھی جاتی تھی تو اس کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں مسجد نبوی میں۔ تو جب عورتیں نماز پڑھ کے نکلتیں اور انہوں نے اپنی اوڑھنیاں لی ہوتی تھیں تو اگر کوئی ان کو پہچاننا چاہے تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا نماز سے فارغ ہو کے پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز غلس میں پڑھی جاتی تھی، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ یہ بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات اسفار میں بھی پڑھی گئی ہے، یعنی بہت آخری وقت میں آ کر۔ نماز کا وقت تو غلس سے اسفار تک ہے، لیکن حضور کا عام طریقہ یہ تھا کہ غلس میں پڑھتے تھے۔ وعن قتادۃ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورہما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاۃ فصلی۔ قلنا لانس کم کان بین فراغہما من سحورہما و دخولہما فی الصلاۃ فقال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 599 ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے سحری کھائی رمضان کے مہینے میں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں تو چلیے نماز کے جو اوقات بھی مقرر تھے یا جن اوقات کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی تھی یا رکھی جانی چاہیے، رمضان میں فارغ ہوئے ہیں، سحری کھانی ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس میں رسول اللہ کا اسوہ کیا تھا، یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دونوں نے سحری کھائی اور جب اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ انہوں نے اتنی بات بیان کی تو لوگوں نے پوچھا کہ سحری سے فارغ ہونے، دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز پڑھانے میں کوئی وقفہ تھا یا ادھر ہاتھ کھینچا اور ادھر اللہ اکبر کہہ دیا، کیا تھا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی صحیح بات واضح ہو۔ صحیح بات کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور کے طریقے کے قریب رہیں، وہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ دونوں سحری سے فارغ ہوئے پھر وہ نماز میں داخل ہوئے تو اس میں کتنا وقفہ تھا، یا کوئی تھا بھی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وقفہ تھا، فوراً بعد نہیں کھڑے ہو گئے، بس سمجھ لو کہ اتنا وقفہ تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی 50 آیتیں پڑھنا چاہے تو پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ یہی وہ سادہ طریقے ہیں جن سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اتنا ایک وقفہ تھا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد آپ کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کو سحری کے معاملے میں اتنا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے گھر سے آ جائیں، کیونکہ لوگوں نے
فارغ ہو کے آنا ہے، مسجد میں پہنچنے میں بھی 5-10 منٹ کا وقت لگے گا۔ تو حضور کا عام طریقہ یہ تھا۔ وعن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا کانت علیک امراء یمیتون الصلاۃ او قال یؤخرون الصلاۃ عن وقتها قلت فما تامرونی قال صلی الصلاۃ لوقتها فإن ادرکتها معهم فصلی فإنها لک نافلہ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 600 ہے۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر رسول اللہ بعض چیزوں کی نصیحت کے لیے سوال کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا آپ کا، یعنی یہ طریقہ جو سقراط نے اختیار کیا یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ سوال کریں، جواب دینے دیں، اس کے بعد اس کی تنقیح کریں یا اس کی ہدایت کے لیے کوئی بات کہیں۔ تو رسول اللہ کا بھی یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ سے سوال کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کیا صورت ہوگی اگر میرے بعد ایسے لوگ تمہارے حکمران ہو گئے کہ وہ نماز کو ضائع کر دیں؟ انہوں نے وضاحت کی کہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں، بلکہ یہ تھا کہ وقت سے بہت زیادہ نماز میں تاخیر کر دیں۔ چنانچہ بعد کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ یہ کیوں پوچھنا ضروری تھا؟ اس لیے کہ جب حکمران نماز پڑھا رہا ہے اور اسی کو پڑھانی چاہیے، یا مسلمانوں کے ذمہ دار لوگ جو ان کے مختلف علاقوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں وہی نماز کی امامت کریں، اسلام جو کچھ چاہتا ہے مثالی طور پر وہ یہی ہے۔ تو اس میں اب ظاہر ہے کہ حکمران لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہے، دربار ہے، اس میں نماز میں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ جمعے میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے کہ ہر روز ہی یہ ہوتا تھا۔ اس کے امکانات تھے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، وہ تو اس معاملے میں آخر دم تک تمام ان چیزوں پر قائم رہے اور بالکل مثالی صورت میں قائم رہے جو اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے چھوڑی تھی۔ اس پہ ایسے دلنواز واقعات ہیں آثار میں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے دین کو اخذ کر لیا تھا یا اس کی روح کیسے پالی تھی۔ وہ جو کسی نے تعریف میں کہا ہے ان کی کہ وہ عمیق ترین تھے دین کے معاملے میں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آثار کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال عمراء کی وجہ سے پیش آ سکتی تھی کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں، اب کسی میں جرت بھی نہیں ہے، کوئی توجہ دلائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نظر انداز کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ نماز میں بہت تاخیر کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایک صورت کا ذکر کر دیا، میں اگر زندہ رہا تو میرے لیے کیا ہدایت ہے، یعنی کیا کروں پھر میں اس میں؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک وقت پر اکیلے نماز پڑھ لو، ٹھیک وقت پر اکیلے نماز پڑھ لو، لیکن اس کے بعد اگر پھر وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ نماز کا وقت ہو تو دوبارہ پڑھو ان کے پیچھے، ہاں وہ تاخیر سے پڑھا رہے ہوں، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل میں وہ جو پیغمبر نے ہمیں اپنے نظم اجتماعی کے معاملے میں ہدایات دی ہیں، وہ صحیح ہو تو کیا کہنے ہیں، اس میں خرابی ہو تو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، اس کو پھر ہم اس طرح سمجھتے ہیں۔ اور بہت دوسری ہدایات ہیں کہ انتشار نہیں، اختلال نہیں، نظم اجتماعی کے مقابلے میں تمرد اور سرکشی نہیں، بلکہ اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہی پیغمبر کی ہدایت ہے۔ یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہے، دسیوں اور معاملات میں اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔